بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب کافی عرصے بعد، ایک طویل جدوجہد کے بعد، دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی اور ان کی والدہ دعا زہرا کی والدہ کو ایک بڑی خوشخبری ملی ہے جناب۔ دعا زہرا کو بالآخر بازیاب کرا لیا گیا ہے، کراچی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور جلد، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک تو ان کو کراچی منتقل نہیں کیا گیا، لیکن ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ان کو کراچی منتقل بھی کر دیا گیا ہو۔ دعا زہرا اور اس کے مبینہ شوہر، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو نکاح نامہ ہے وہی جعلی ہے، لیکن ابھی تمام باتیں ثابت ہونا باقی ہیں، لیکن ابھی جس کے ساتھ اس کو حراست میں لیا گیا ہے، بازیاب کرایا گیا ہے، ظہیر احمد اس کے مبینہ شوہر کے ساتھ ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی۔ میں آپ کو بتاؤں گا کتنی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں۔ 2 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب میں دعا زہرا پر زیادہ ویڈیوز تو بنا نہیں رہا تھا، لیکن ایک ایسی خبر میرے ہاتھ آئی تھی، ایک ایسی خبر مجھے ملی تھی کہ جناب پنجاب میں ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ایک بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ 7 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں دعا زہرا کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ 10 تاریخ کو اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ ابھی وہ پولیس کی حراست میں ہی رہے گی، بازیاب تو کرا لیا گیا ہے لیکن حفاظتی تحویل میں ہی رہے گی، لیکن اس کے بعد 10 تاریخ کو اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جناب 7 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی دعا زہرا کو بازیاب کرانے کے لیے، اور یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں تھا۔ یہ مرحلہ کیسے مکمل ہوا، دعا زہرا کو کس طرح سے ٹریس کیا گیا، کہاں دعا زہرا روپوش تھیں، کس طرف تھیں اور کس طرح سے پولیس نے ان کو بازیاب کرایا، آج کی ویڈیو میں تمام تفصیل آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو جناب ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ جناب 2 دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ سیالکوٹ کے اندر موجود ہیں اور سیالکوٹ سے دعا زہرا کو جلد بازیاب کرا لیا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ جو شخص ہے، جن کو اگر میں شوہر کہتا ہوں تو لوگ برا مان جاتے ہیں، شوہر نہ کہو تو آپ سوچئے دعا زہرا کے معاملے پر بڑا سنگین اثر پڑتا ہے اس کا، کیونکہ ایک لڑکی ہے، وہ اپنی نابالغ انداز میں یا آپ یہ سمجھ لیں کم علمی میں وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہے، لیکن وہ اس کو شوہر مانتی ہے، شوہر سمجھتی ہے۔ اب یہ تو پولیس کے سامنے بازیاب ہونے کے بعد، جب یہ بازیاب کرا لیا گیا، عدالت میں پتہ چلے گا کہ جناب ان کا نکاح نامہ اصلی ہے، اصلی نہیں ہے، 14 سال کی ہے، 18 سال کی ہے، یہ تمام مراحل ابھی طے ہونے ہیں۔ لیکن جناب ایک بڑی کامیابی پولیس کو ملی، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وزارت داخلہ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا دلچسپ مرحلہ تھا یہ، اور آپ یقین جانیے جس طرح سے آپ فلموں میں دیکھتے ہیں نا، جس طرح سے ٹریس کیا جاتا ہے، جس طرح سے باقاعدہ پہنچا جاتا ہے اس مقام پر جہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو بازیاب کرانا ہوتا ہے یا جن کو گرفتار کرنا ہوتا ہے، ہوا یہ جناب 7 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ 3 ٹیمیں پنجاب کی طرف گئیں، 2 مانسہرہ کی طرف گئیں، ایک پنڈی میں تھے، ویسے پنڈی بھی پنجاب میں ہی آتا ہے، تو یہ جو 3 ٹیمیں تھیں اس میں سے ایک پنجاب میں جو 3 ٹیمیں تھیں اس میں سے ایک پنڈی میں بھی تھی، ایک جناب رحیم یار خان کے بارڈر پر موجود تھی۔ اب ہوا یہ کہ چشتیاں بھاول نگر میں ان کی موجودگی کا انکشاف ہوا، پہلے سیالکوٹ میں تھا، پھر چشتیاں بھاول نگر میں ان کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ یہ روپوش کہاں تھے، یہ کہاں چھپے ہوئے تھے، کیونکہ مستقل یہ اپنی لوکیشن کو چینج کر رہے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب بہت ایزیلی، بہت آسانی سے آپ اپنا نمبر، اپنا موبائل چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پولیس سے بچ رہے ہیں، اگر آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچ رہے ہیں، اگر کوئی آپ کو ڈھونڈ رہا ہے اور آپ کو روپوش ہونا ہے تو بہت آسان ہوتا ہے یار، آپ اپنا نمبر چینج کر لیں، آپ اپنا موبائل چینج کر لیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی ٹریس نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جن سے وہ رابطے میں تھے ان کے پاس تو وہی موبائل تھا اور وہی فون نمبر تھا، ان کی کال بھی ٹریس کی جا رہی تھی، اور ان کے پاس جتنے نمبر آتے تھے اور ان نمبروں سے جس طرح سے رابطہ کیا جاتا تھا وہاں سے یہ ٹریکنگ شروع کی جا رہی تھی۔ اب جناب یہ پتہ چلا کہ ظہیر احمد، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دعا زہرا کا یہ شوہر ہے، یہ مبینہ طور پر اس سے نکاح کیا ہوا ہے، اس نے اپنے بھائی کے سسرال رفیع کے گھر پر اس کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اچھا یہ رفیع کون ہے جناب؟ یہ ان کے ظہیر کا جو بھائی ہے اس کے سسرال والے ہیں، ان کا جو بھائی ہے اس کے سسرال والے ہیں، اور یہ بینک میں ملازم ہے، مطلب ملازمت کرتا ہے بینک۔ اب یہاں پر یہ روپوش تھے، یہاں پر یہ چھپے ہوئے تھے، پولیس کو اطلاع ملی، پولیس نے اس وقت ان کو چھاپا نہیں مارا لیکن ان کو ٹریس کرنا شروع کیا، ریکی کرنی شروع کی، اور اس کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ جناب ہم جس کی تلاش میں ہے نا وہ اسی گھر کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو حراست میں لیا گیا، دونوں کو بازیاب کرایا گیا، حفاظتی تحویل میں لیا گیا، اور اس کے بعد تمام ہی قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ان کو کراچی پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ 7 ٹیمیں کراچی سے چلی تھیں، یعنی سندھ سے چلی تھیں، 60 ٹیمیں چلی تھیں اور یہ مختلف پنجاب کے شہروں میں گئی تھی، کیونکہ ان کی جو لوکیشن تھی وہ مسلسل چینج ہو رہی تھی۔
کبھی بھاول نگر، کبھی چشتیاں، کبھی سیالکوٹ، آزاد کشمیر تک یہ لوگ چلے گئے تھے. ابھی تو یہ اطلاع آ رہی تھی جناب کہ یہ بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے بیرون ملک جایا جا سکے. لیکن اب جو تصویر نکل کر سامنے آئی ہے، اس میں جو دعا زہرا ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ کوششیں کی گئیں کہ ان کو بازیاب کرایا جائے، یہ بظاہر تو صحت مند نظر آ رہی ہے، نشے والی کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی. اب ان کے والد کی جانب سے مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کی گئی ہیں. اب وہ باتیں میں دعا کرتا ہوں کہ سچ ثابت ہو جائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ مہدی کاظمی صاحب نے اپنی بیٹی کے حوالے سے، یا جن لوگوں نے اس کو اغوا کیا تھا، یا جو لوگ ان کو لے کے گئے تھے، اس کے حوالے سے جتنی باتیں کی ہیں وہ درست ثابت ہو جائیں. کیونکہ اگر وہ درست ثابت نہیں ہوئی تو مہدی کاظمی صاحب کے لیے واقعی میں آنے والا وقت اس سے زیادہ کٹھن اور اس سے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے. لیکن ایک یہ بڑی خبر ہے، ایک والد، ایک والدہ، اس کی بیٹی اگر کہیں چلی گئی ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے یا زبردستی گئی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، یہ مختلف بحث ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے، وہ عدالتوں سے یہ تقاضا کر رہا ہے، وہ پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ میری بیٹی کو میرے سامنے لا کے پیش تو کر دو. اگر وہ میرے سامنے پیش ہو جائے اور کہہ دے کہ بھائی میں نے اپنی مرضی سے نکاح کیا، اس کا نکاح نامہ بھی اصلی ثابت ہوتا ہے، وہ 18 سال کی بھی ہوتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس ماں باپ کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہونا چاہیے. ویسے میں سسٹم کے حق میں نہیں ہوں، ہرگز حق میں نہیں ہوں. ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، 18 سال تک اس کو لے کر آتے ہیں. اس کے پیچھے نا پوری ایک جدوجہد ہوتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے جو روزانہ ہر گھنٹے ہر لمحے لڑی جاتی ہے ماں باپ کی جانب سے. اور بچے یار 18 سال کے ہوتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں. میں ان بیٹوں پہ بھی کہتا ہوں کہ یار ایک سوالیہ نشان ہے جو شادی کرنے کے بعد اپنی بیگم کی صرف خواہش پر اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں. سوچئے یار، آپ کا بیٹا ہو اور بیٹا پیدا ہوتی ساتھ آپ اس کی ماں سے اس کو الگ کر دیں، تو سوچو اس پر کیا بیتے گی. اور ایک بیٹا جس کو اس کے ماں باپ نے پال پوس کر اس قابل بنایا ہو کہ وہ ایک لڑکی سے شادی کر سکے، اور وہ لڑکی آگے کہتی ہے کہ بھائی اس کو الگ کر دیں، سوچو ان پر ماں باپ پر کیا بیتتی ہے. تو جناب ایک اچھی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے. لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.